Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں معلوم ہے جو اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے اور ہم اس کے دھڑکتی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، جبکہ دو لینے والے لیتے رہیں گے دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے جو بیٹھے ہوئے، جو لفظ بھی منہ سے نکالے گا تو اس کے پاس ایک راہ دیکھنے والا تیار بیٹھا ہے اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ گئی ہے۔ یہ وہ ہے جس سے تم ٹلتے رہتے تھے۔ گزشتہ آیات میں انسان کی تخلیق اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں ذکر تھا، پھر اس کی دلائل اللہ رب العزت نے عطا فرمائے کہ کیسے کیسے وہ انسان کو دوبارہ اٹھائے گا اور کتنا آسان ہے اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ابھی انکار کیا ہے، صرف انہوں نے نہیں کیا بلکہ ان سے پہلے بھی بہت سی قوموں نے انکار کیا، جن میں قوم نوح، اصحاب رس، سمود، عاد، فرعون، لوط کے بھائی بندو اور ایکا والے اور قوم تبع وغیرہ وغیرہ، سب نے جو ہے جھٹلایا ہے۔ یہ صرف مثالیں دی گئی ہیں، ورنہ ان کے علاوہ بھی بہت سی قومیں ہیں جنہوں نے جھٹلایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ان پر میرا جو وعدہ تھا کہ ان کو ہم سزا دیں گے، اور وعید جو دھمکی تھی وہ چیز ان کے اوپر ثابت ہو گئی، کیونکہ ہم پہلے پیدائش، پہلی تخلیق جو انسان کی ہم نے کی ہے، اس سے ہمیں تھکاوٹ کوئی ہوئی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے ذہن میں ایک وسوسہ اور ان کے ذہن میں ایک قسم کا شک و شبہ پڑا ہوا ہے جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں، بس۔ اب چونکہ انسان کے دل و دماغ میں ایک شک و شبہ گزر جاتا ہے اور آتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے آگے اسی کا ذکر بیان فرما دیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا کیا وسوسہ پیدا ہو رہا ہے۔ ایک جگہ ایک آیت اس کی طرف اشارہ یوں کرتی ہے کہ الا یعلم من خلق، سن لو، وہ جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ انسان کے اندر کیا کیا کمیاں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں اور کیا کیا وسوسے اس کے دلوں میں آئیں گے اور جائیں گے، کن کن وسوسوں پر وہ عمل کرے گا اور انہیں یقینی سمجھے گا۔ ان تمام چیزوں کا علم اللہ کا، کیوں؟ وہ اللطیف الخبیر، بڑا مہربان بھی ہے اور بہت جاننے والا بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اوپری چیزیں جانتا ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ دنیا میں جو چیز ہم ایجاد کرتے ہیں، جو چیز ہم بناتے ہیں، تو جو بنانے والا ہوتا ہے، جو اس کا موجد ہوتا ہے، تو وہ کوئی بھی چیز جب کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے
تو اس کو اس کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں کون کون سے پارٹ کیسے کیسے رکھے ہیں۔ موبائل بنانے والے لوگ جو ہیں وہ موبائل کے ایک ایک پارٹ کے نام اور کہاں پر کون سا پارٹ لگایا جاتا ہے، کس طرح لگایا گیا ہے وہ جانتے ہیں۔ گاڑی بنانے والے ایک ایک پارٹ کا نام اور کہاں پر کون سا پارٹ کیسے لگتا ہے انہیں معلوم ہے۔ کمپیوٹر تیار کرنے والے کمپیوٹر کا ایک ایک پارٹ اور ایک ایک چیز اس کے بارے میں جانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو کیا اس کے ایک ایک پارٹ کے بارے میں اور اس کے ذہن میں کیا کیا چیز آئے گی کیا اس کو نہیں معلوم؟ ہم نے کمپیوٹر میں صرف ایک چپ لگا دی ہے، ایک میموری لگا دی ہے، تو جس کی وجہ سے اس میں ساری چیزیں ہم نے فیڈ کر دی ہیں، وہ آپ نے جیسی غلط کیا فوراً کمپیوٹر بتا دیتا ہے کہ آپ نے یہاں پر مسٹیک کر دی، حالانکہ اس کے پاس نہ دماغ ہے نہ کچھ اور ہے، بس آپ نے جو فیڈ کر دیا ہے اس کی روشنی میں وہ بیان کر رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو رب انسان کو یہ ذہن دے سکتا ہے، کیا وہ رب نہیں جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں معلوم ہے جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے وسوسہ کون پیدا کرتا ہے؟ شیطان پیدا کرتا ہے۔ تو شیطان جو وسوسہ پیدا کرتا ہے اس شیطان سے اور اس کے وسوسے سے پناہ مانگی گئی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اس سے پناہ مانگو۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ رب کی پناہ مانگنی ہے۔ کون ہے رب؟ رب الناس، لوگوں کا رب ہے۔ ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے۔ ساری کیفیتیں بیان کر دی گئی کہ وہ رب جو لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا مالک ہے، لوگوں کا معبود ہے، اس کی پناہ میں ہم کو جانا ہے۔ اب کس سے پناہ مانگنی ہے؟ شیطان سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس وسوسہ پیدا کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنی ہے اور اس کی پناہ میں جانا ہے جو رب ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، کانہ پھوسی کرتا ہے، بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے۔ اس کے بعد وہ شیطان کون ہے جو وسوسے ڈالتا ہے؟ تو اللہ نے صرف ابلیس کا ہی نام نہیں لیا، صرف جناتوں کا نام نہیں لیا، فرمایا کہ من الجنۃ والناس۔ وہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے نا، وہ جناتوں میں سے بھی ہے اور وہ انسانوں سے بھی۔ یعنی جو انسان یا جو جن آپ کو راستے سے بے راستہ کر دے، راہ سے بے راہ کر دے، صحیح طریقے سے غلط طریقے پر آپ کو لگا دے، جہاں پر آپ کے درمیان محبت اور اخوت قائم ہے وہاں پر وہ کانا پوسی کر کے آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دے۔ میاں بیوی کے تعلقات بہت مضبوط اور مستحکم ہیں، جا کر میاں بیوی کے درمیان دراڑ پیدا کر دے، یقین مانیے گا نہ وہ آپ کا دوست ہے، نہ وہ آپ کا بھائی ہے، نہ آپ کا رشتہ دار ہے، بلکہ وہ شیطان ہے جو دونوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا کر کے ہر ایک کو دوسرے سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان کے دل میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے ہم اسے جانتے ہیں، اور کیوں جانتے ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم اس کے شہرگ سے بہت زیادہ قریب ہیں اس کی بنسبت، کیونکہ جتنا انسان سمجھتا ہے کہ شہرگ ہمارے بہت قریب ہے، یا اپنے چیزوں کے بارے میں انسان جانتا ہے، اپنے خیالات کے بارے میں، اپنے تمام چیزوں کے بارے میں انسان جانتا ہے کہ یہ ہم سے بہت زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی دوسرا جان نہیں سکتا۔ آپ کے ذہن میں کیا خیالی پلاؤ پک رہے ہیں وہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہو، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا ہے۔ تو رب کائنات کیا کہہ رہا ہے کہ جہاں سے تمہیں موت آتی ہے، جو شہرگ ہوتی ہے، یہاں پر 4 نلیاں ہوتی ہیں جو ذبح کرتے وقت کٹتی ہیں، سمجھ رہے نہیں؟ ان میں سے ایک نلی جو ہے وہ جان کی، وہ جب تک نہ کٹے انسان کی جان ابھی نہیں جاتی۔ اسی لیے آپ کبھی کبھار دیکھتے ہیں
کہ ایک دو چھری چلانے کے بعد ایک دو نلی اگر کٹ گئی ہو اور جانور جو ہے آزاد ہو جائے تو وہ بے تحاشا بھاگ کھڑا. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس کی شہرک کٹی. جب تک شہرک نہ کٹی تب تک جان نہیں جاتی. تو شہرک انسان کی جتنے قریب ہے یا اس کا وسوسہ، اس کا خیال جتنا اس کے قریب ہے، اللہ نے فرمایا ہم اس سے کہیں زیادہ اس سے قریب ہے. ہم انسان سے اتنے زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ. کیوں؟ کہ وہی رب ہے جو خیال پیدا کراتا ہے، وہی رب ہے جس نے تمہارے اندر یہ صلاحیت وضعیت فرمائی، وہی رب ہے جو تمہارے اندر ساری چیزیں رکھے ہوئے ہے. تو وہ رب تم سے زیادہ تمہارے بارے میں جانتا ہے. جتنا تم اپنے بارے میں جانتے ہو تم سے کہیں زیادہ تمہارا رب تمہارے بارے میں جانتا ہے. اس لیے اس نے فرمایا وَنَحْنُ اقرب الیہ من حبل الورید، اور اس نے فرمایا کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اب اس کے بعد اب انسان کا جو خیال پیدا ہو رہا ہے وہ کیا ہے اور اسے لکھا جاتا ہے یا نہیں. فَإِذَا تَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. دو فرشتے بیٹھے تھے، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب. وہ فوراً آپ کی زبان سے لفظ نکلے اسے کیچ کرنے کے لیے وہ تیار. آپ کے جسم سے کوئی عمل سرزد ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اسے فوراً وہ کیچ کرنے کے لیے تیار بیٹھے. جب تک وہ وسوسہ آپ کے ذہن میں ہے، ابھی آپ کی زبان سے نہیں نکلا، ابھی آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، اس وقت تک فرشتہ نہیں لکھے گا. آپ نے زبان سے نکالا، فرشتہ لکھ لے گا. ابھی وہ لکھ لیا گیا. آپ نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا، انجام میں لکھا جا چکا ہے کہ اس کا کیا انجام ہے، اچھا ہے یا برا ہے. اگر آپ نے سوچا، فرض کر لیجئے زبان سے نکل بھی گیا، فرشتے نے لکھ تو لیا، لیکن آپ نے اس پر عمل نہیں کیا اور آپ نے اس سے توبہ کر لی. پتہ نہیں کیا ذہن میں ہمارے گندے چیز آ گئی، گندا خیال آ گیا اور آپ نے اس سے رجوع کر لیا. اللہ رب العزت اس غلط لفظ کی وجہ سے جو آپ کی زبان سے نکلا ہے اور آپ نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، اللہ ایک نیکی آپ کا عطا کر لے گا. تو فرشتہ لکھنے کے تیار ہے، ایک دائیں اور ایک بائیں. دائیں طرف کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزز فرشتے ہیں، وہ لکھنے والے معزز اللہ کے فرشتے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. وہاں یہ نہیں کہا کہ یعلمون ما تتفکرون، جو تم سوچتے ہو وہ جانتے ہیں، بلکہ کیا کہا گیا؟ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو اسے وہ جانتے ہیں. جو کرو گے، جو بولو گے، وہ فوراً رجسٹر تیار ہے، اسے فوراً وہ اسے لکھ لیتے ہیں. اور اس کے بعد جیسا ہمارا کمپیوٹر ہے نا، ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں. کمپیوٹر کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس کو تو صرف کی بورڈ سے تعلق ہے. آپ سوچ کچھ اور لے رہے ہیں، لیکن کی بورڈ پر آپ کا کوئی بھی بٹن دب جائے کمپیوٹر اس کو فوراً کیچ کر لیتا ہے. آپ نے سوچا کہ ہمیں فلاں ورڈ لکھنا ہے، ما لہا لکھنا ہے، لیکن آپ نے ما لکا لکھ دیا. سوچ میں ذہن میں ما لہا تھا، لیکن آپ نے کی بورڈ میں دبا دیا ما لکا، تو کمپیوٹر نے وہی کر دیا جو اس میں آپ کا لکھ گیا. اس کا آپ کے تھنکنگ سے کوئی واسطہ نہیں. جو آپ نے کیا اسے اس نے محفوظ کر لیا، بٹن دبتے کے ساتھ اس نے محفوظ کر لیا. اب آپ کی مرضی ہے، اسے چاہیے تو آپ ڈیلیٹ کر دیجئے، ورنہ اسے آپ سیو کر کے آگے بڑھا دیجئے، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. اب آپ کی مرضی. بالکل سیم یہی چیز ہے کہ اگر آپ سے کوئی لفظ نکلا، اگر آپ توبہ کر لیں ڈیلیٹ ہو جائے گا، توبہ نہ کریں محفوظ رہے گا. برائی کر لیں اس کا انجام بھی لکھ دیا جائے گا، اور اگر اچھائی کر لیں تو اس کے بدلہ بھی آپ کو اللہ نے فوراً اس کے لیے بنا دیا. تو فرمائے کہ دو لکھنے والے، دو ملنے والے موجود ہیں جو تیار بیٹھے، جو لکھنے کے لیے زبان سے نکلے تو بالکل ہر وقت چوکس اور تیار اور بالکل نگراں کے طور پر بیٹھے ہوئے، بس وہ فوراً لکھ لیتے ہیں. اب اس کے بعد انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جتنا تمہیں کچھ کرنا تھا اپنی زندگی میں کیا، اچھا یا برا، آخر ایک وقت آئے گا کہ تمہیں موت آنی ہے. انسان موت سے بہت بھاگتا ہے، انسان موت سے بہت بھاگتا ہے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ آج بچ جائے گا، ایکسیڈنٹ ہوا بچ گیا، کوئی اور واقعہ ہوا بچ گیا، بڑا سخت بیمار ہوا علاج کیا بچ گیا، فلاں جگہ گیا، جہاز سے سفر کر رہا تھا، جہاز کریش ہوا بچ گیا، بلڈنگیں زلزلے سے گر گئی بچ گیا۔ کب تک بچے گا؟ آخر ایک وقت آئے گا جاء سکرۃ الموت بالحق، موت پورے حق کے ساتھ واپس آئے گی اور اسے پکڑ لے گی۔ اللہ نے فرمایا یہ جو ہے، جو موت آ رہی ہے، یہ حقیقی معنوں میں اس کے لیے قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت ہے، کیونکہ موت سے پہلے انسان کی سعادت یا شقاوت، اس کی اچھائی یا برائی اس کے اوپر واضح ہونے لگتی، اس کے اوپر واضح ہونے لگتی ہے۔ انسان اگر اچھا ہے تو نیکیوں کی طرف اس کی رغبت بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان اگر برا ہے تو نیکیوں سے نفرت اور برائیوں کی طرف، بدی کی طرف اس کی رغبت بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ موت آتی ہے اور اسے دبوچ۔ یہ دیکھنے کو ملتا، خوب ہی اس کا اندازہ ہوا ہے، واقعات اس کے شاہد ہیں کہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کے جو ولی اور نیک بندے جو دنیا سے گزرے ہیں، ان کے نہ جانے کتنے واقعات ایسے موجود ہیں، ان کو جب موت کی یاد دلائی گئی کہ موت کا وقت قریب ہے، نزا کا عالم ہے، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، تو کہتے ہیں اس کا تو انتظار ہم صدیوں سے، مدتوں سے کر رہے ہیں، سالوں سے کر رہے ہیں، اب تو دروازہ کھلا اور تم مجھے یاد دلا رہے ہو، اب تو دروازہ کھلا، مجھے تم یاد دلا رہے۔ اور جو برا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی دکھاتا ہے، اس کی جان اٹک جاتی ہے، فرشتے اس کو ایسے کھینچتے ہیں جیسے کہ گیلا کپڑا کسی کانٹے میں جا کے پھنس جائے، خاردار جھاڑی میں، وہ بھی گیلا ہو، سوکھا تو ایک حد تک جلدی آدمی نکال لیتا ہے، لیکن گیلا اگر کپڑا ہے تو جلدی نہیں نکلتا، ایک تو پانی کی وجہ سے جا کے اس میں چپک جاتا ہے اور دوسرے کانٹے کی وجہ سے الجھ جاتا ہے، تو جلدی نہیں نکلتا ہے، تو آدمی غصے کے مارے کبھی کہتا ہے ارے پھٹنے دو اسے، کھینچتا ہے زور سے۔ ایسے ہی فرشتہ جب برا آدمی ہوتا ہے تو اس کی روح کھینچتا ہے، چاروں طرف سے اس کی کھینچ کے روح نکالی جاتی ہے، اور مومن کی روح ایسے جیسے آٹے میں بال گر گیا ہو، اور گیلا آٹا ہوتا ہے یا سوکھا ہی آٹا ہو، آپ کا اندازہ ہے کہ آٹے سے جب بال نکالا جائے کتنی طاقت لگتی ہے، نہ نکالنے والے کو کوئی پریشانی اور نہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو اب انسان کے اوپر ہے کیوں چاہے جیسا بن جائے، فرمایا اللہ نے کہ یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے، اور وہ چیز ایسی ہے کہ اس سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر باقاعدہ یہ 4 کونے بنائے، چوکور مطلب، اس کے بعد اس اسکوائر لائن جو آپ نے کھینچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس میں جو ہے آپ نے اس میں 2-3 لکیریں اندر مزید کھینچی، فرمایا کہ یہ سب بیماریاں ہیں جو موت کو دعوت دے رہی، اور یہ چاروں طرف سے جو لکیر ہے اس کے اندر انسان ہے، اور یہ لکیر جو ہے موت ہے، اس کے آگے انسان بھاگ ہی نہیں سکتا، دائیں جائے گا تو موت، بائیں جائے گا موت، سامنے جائے گا موت، پیچھے جائے گا موت، جہاں جائے گا اس لکیر سے، اس دائرے سے آگے نہیں جا سکتا، اس دائرے سے آگے وہ نہیں جا سکتا ہے، موت آنی ہے، بس اس دائرے سے آگے کوئی چیز جاتی ہے تو انسان کی اپنی خواہش، انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ اگر انسان کو اس دنیا کے برابر دولت دے دی جائے اور موت قریب ہو تو اس وقت وہ سوچے گا کاش اس دنیا کے برابر جتنی ہم کو دولت ہے اس کے برابر اور ہم کو مل جائے، یعنی 2 دنیا کے برابر ہم کو دولت مل جائے، بس اس کی خواہش جو ہے اس کو آگے بڑھائے گی، وہی خواہش اس کی موت سے آگے جائے گی، یہاں تک کہ موت آئے گی اسے جکڑ لے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، صرف موت ہی، قبر ہی اس کا پیٹ بھرے گی، یعنی وہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کی خواہش پوری ہونے والی نہیں۔ تو یہ وہ ہے جو چھوٹی قیامت قائم ہوئی، اور انسان آخرت والی قیامت جو ہے جس میں انسان کا حساب کتاب ہوگا، دوبارہ وہ زندہ کیا جائے گا، جس کا انسان انکار کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا آج ہم نے تم کو موت دے کر یہ بتا دیا کہ اب تمہاری موت بھی آ گئی ہے، تمہارے اعمال سارے تمہارے ساتھ موجود ہیں، اب صرف ایک باقی ہے قیامت، وہ یہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا اور آخرت میں تم اٹھا دیے جاؤ گے۔
میں نے تمہیں ایک زندگی دی، جب تم عدم میں تھے تو ہم نے وجود بخشا، جب تم وجود میں آ گئے تو ہم نے تم کو عدم میں پہنچا دیا، یعنی عدم سے ہم نے وجود بخشا۔ جب تمہارے پاس زندگی نہیں تھی، تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا، تو ہم نے تم کو زندگی دی، تمہاری ایک شناخت بنا دی، تم زندہ رہے 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، اور اس کے بعد اب پھر ہم تم کو عدم میں لے جا رہے ہیں، موت میں لے جا رہے ہیں، پھر ملیا میٹ ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، دوبارہ پھر تم کب زندہ کر دیں گے؟ جب پہلی بار زندہ کر سکتے ہیں تو دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ تو اب موت کے بعد دوبارہ جب اسی وقت اٹھائے جاؤ گے جب سور پھونکا جائے گا، اور اس وقت پورے اعمال کے ساتھ، تمام رجسٹر کے ساتھ تمہارے فرشتے تمہارے ساتھ ہوں گے، ایک دائیں ہوگا ایک بائیں ہوگا، ایک ہانکنے والا ہوگا، ایک تمہارا رجسٹر لے کر چلنے والا ہوگا، وہ موجود ہوں گے۔ پھر حساب کتاب ہوگا، جس کا جیسا عمل ہوگا ویسے اس کو بدلہ ملے گا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ کر پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔